اور دوسری چیز ان کو نماز کا حکم دے. حضور نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا کہو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، سختی کرو ان پر اگر وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے. اس کے اندر ایک حکم اور پھر اس پر مزید تاکید ہے کہ 7 سال کی عمر میں باقاعدہ بچے کو کہنا شروع کر دے کہ نماز پڑھے اور اس کو ترغیب دے. اور پھر یہ ہے کہ اگر 10 سال میں بھی جا کر آپ کے 3 سال کی محنت اور سمجھانے کے باوجود بھی اگر نماز میں نہیں آ رہا تو حضور فرماتے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پر سختی کرو. ہمیں نماز کے حوالے سے سختی کے حوالے سے لوگ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے. حالانکہ 10 سال کی عمر میں بچہ اگر سکول نہ جا رہا چلیں زیادہ سختی نہ کریں، جتنی سختی ہم سکول کے معاملے میں کرتے ہیں اتنی ہی کریں. اس کے لیے اگر مار کے علاوہ کوئی اور حربہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو سکول کے معاملے میں تو ہم کرتے ہی ہیں نا. چلے اتنا ہی کر لیں کہ جتنا سکول کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے اتنی ہی اہمیت نماز کی ہم دل میں رکھتے ہوئے بچے پر اتنی ہی سختی کریں جتنی سکول میں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بچہ نمازی بن جائے گا. لیکن بچہ ہفتے کے دوران چھٹی نہیں کر سکتے، 1000 بہانے کرے کہ نیند آ رہی ہے، طبیعت خراب نہیں ہے، پھر بھی اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر سکول کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کی کوئی اہمیت ہے. اور نماز کے حوالے سے 1-2 مرتبہ کہہ دیا اور پھر اس کے بعد بس ہم نے کہہ دیا. جہاں وہاں سکول کے معاملے میں ہم کہنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اسی طرح نماز کی بھی کوشش کریں. فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے 10 سال کے جب ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو. بہن بھائی کا جو بستر ہے ان کو علیحدہ کر دو. تو یہ شریعت کی یہ بھی اس حکم کا خاص خیال، بچے جب جوانی کے قریب ہوں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. شریعت کی تعلیمات میں یہ ہے. تو اولاد کو نماز کا حکم دے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محبوب آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی اس پر قائم رہیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھیں گے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی عطا کریں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام تقویٰ والوں کے لیے. یہاں پر جو روزی روٹی کی فکر جو والدین کو فطرتاً ظاہرہ ہوتی ہے ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے پہلے نماز کی فکر کا حکم دیا کہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی نماز کی فکر کریں. فرمایا کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں روزی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو نماز کا کہا یا نہیں کہا. تو نماز کا حکم، اور ایک یہ ہے کہ ہم نماز کا حکم دیں، بچوں کو کہیں کہ پڑھیں اور خود سوئے رہے. اگر ایک باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بچے سے کہتی کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو اور اس پر پہ سختی بھی کرے تو بچہ یہ سوچے گا یہ کیسی نماز ہے جو میرے اوپر تو فرض ہے ابا کے اوپر فرض نہیں ہے. یہ کیسی نماز ہے کہ جو مجھے تو پڑھنی ہے میری ماں کو نہیں پڑھنی. اب ظاہر ہے عملی طور پر جب ہم نماز کا گھر میں اہتمام کریں گے کہ جو ہی نماز ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ماحول نماز کا بنے اس کے لیے اس کا اہتمام کر لیں. جیسے ہی اذان ہو جائے، جیسے ہی اذان، گھر میں سارے کام روک دیے جائیں، سب لوگ رک جائیں، اور تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ اب اذان ہو گئی ہے. اب گھر میں ٹیلی ویژن کیوں بند ہو گیا، گھر میں یہ سارے کام کیوں رک گئے؟ بچہ یہ دیکھے گا کہ ادھر اذان ہو گئی، اب سارے وضو کر رہے ہیں تو بچہ بھی سارا وضو کر رہا ہوگا.
اب ہمارے گھروں میں ماحول اس وجہ سے نہیں بنتا کہ ہم بچے کوئی اپنا ادھر ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ہوم ورک کر رہا ہے، بچی کسی اور کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، ماں کچن میں ہے، باپ کا بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے فوری طور پر جو مسجد میں نماز پڑھنے والا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کو نہیں پتا کہ گھر میں کسی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ جب آپ نماز کے وقت میں سارے کاموں کو روک دیں گے، گھر میں کچن میں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، بچے جو ہوم ورک کر رہے ہیں ان کو بھی اس وقت میں روک دیا جائے کہ ابھی آپ نماز پڑھ لیں، تو اس وقت میں جب اکٹھے سارے نماز پڑھیں گے تو گھر میں ماحول بنے گا نماز کا۔ اب اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باقی اگر خدا نخواستہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بتائیے کہ اس کی وجہ سے بچی کی نماز، بچے کی نماز اس کو کیسے یکسوئی ہوگی، اور پھر اس سے یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے نماز پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی ہے۔ تو جب آپ ایک وقت میں جو نماز کا جو وقت ہے، جب اس وقت میں آپ صرف نماز کا ماحول اپنے گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بچوں میں ماحول اچھا ایک اس کا اثر پڑے گا، اور اثر کو لیتے ہوئے وہ نماز کی پابندی کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام جو نبی تو نہیں تھے لیکن ولی تو تھے، اور ایسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی کہ خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ ان حکمت کی باتوں میں جو انہوں نے اپنی اولاد سے جو نصیحتیں کی، اب ظاہر وہ ایسی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے پوری سورہ لقمان ان کے نام سے نازل کی۔ جو انہوں نے نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی، اللہ نے ان نصیحتوں کو اپنے قرآن میں ذکر کیا، گویا کہ انتہائی جامع ہے اور اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہیں۔ تب تو اللہ نے ان کو شرف قبولیت عطا کیا نہ کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والا ہر باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہے گا، وہ جب قرآن سے پوچھے گا کہ مجھے کیسے نصیحت کرنی چاہیے اولاد کو، تو قرآن حضرت لقمان کی مثال بیان کرے گا کہ ایسے تربیت کرو، ایسے نصیحت کرو جیسے حضرت لقمان نے کی تھی۔ آپ کی نصیحتیں اس میں ذرا تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اس پر غالباً اگلے جمعے پہ پوری بھی بات کر لیں گے، لیکن جو نماز سے متعلق بات ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ تو آپ کی نصیحتوں میں سے نماز کا بھی حکم ہے کہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اور جو بندہ نماز کو اپنی پوری آداب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ دوسرا کام ہو گیا جس پر آج بات ہماری ہو گئی کہ پہلا کام اولاد کی تربیت میں ان کو ہمیشہ سچ بولنا سکھانا ہے، اور دوسرا کام نماز کا اہتمام، جو بچہ جو فرد